جوانوں، جس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے. میں سچ بتاتا ہوں، عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، اب عبداللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں. وقت ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ گزاریں. وہ جناب، وہ دوستوں، نوجوانوں، بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. تو میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں. میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے. لیکن ہم چونکہ فارغ پڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا. دیکھیں نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی. تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھے، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جدوجہد کیوں نہ کرے. لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا. تو ہم نے کرنا یہ ہے آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر. اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں. اور جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے ہیں آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے. اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نہ عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نہ سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے. یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے. ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روزمرہ نہیں یہ معمول. جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے. تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا. تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے. حضور تو جانتے ہیں نا. تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں، اتنی تیزی سے کہاں گیا؟ حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کشانہ اقدس میں گیا تھا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا. نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا وہ تو بھی میرے گھر میں پڑا. تو حضور فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا. یہ جلدی سے نیکی کرتی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے. اور ایک روایت میں جو بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے جس کے ہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے. انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. ہم نا جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا. اس کی کیا وجہ جی؟ اس کی کیا وجہ؟ آپ نے کام کرنا ہے تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی؟ جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں. جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا ہے وہ کرے شروع. جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع. جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کر دے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے. جس کا خیال ہے میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے. اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے. وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا، وہ آگے بڑھے، وہ سیکھے، وہ جدوجہد کرے. یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے باہر آ جائے. اب جدوجہد کریں. اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزرے. اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں. اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا. اچھا اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزریں، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کریں، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کریں. میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں. اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے. کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلا. وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے. آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں. آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں. سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے. لیکن یہ کر یار دے نام دا ملے مینا،
ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ, झूठा चूट लिए, पिछा हटिए ना, फिर आप स्टार्ट कर दें। फिर क्या ये सारी उम्र सोचना, एक कदम आगे उठाया तो फिर पीछे कर लिया, तो दूसरा उठाया तो फिर पीछे कर लिया, तो मेरा इरादा है, तो मेरा प्रोग्राम है, तो मैं करूंगा, जो करना है उसे करें। फिर उसको स्टार्ट करें। मैं मशवरा कर रहा हूं, बस कर दे मशवरा। जिस समत निकलना है बस अल्लाह का नाम लेके उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर जद्दोजहद का मिजाज पैदा करें, अपने आप को किसी काम लगाएं। और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, जो लोग काम लगे हुए होते हैं ना, वो डिप्रेशन से बचते हैं, टेंशन से बचते हैं, वसवसों से बचते हैं, बुरे ख्यालात से बचते हैं, लोगों के बारे में बदगुमानियों से बचते हैं, बदगुमानियों से बचते हैं। उनका ज़हन आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत काज की तरफ बढ़ता है, उनका वजूद नफा बख्श हो जाता है, वो कुछ फायदा कर पाते हैं अपना, मिल्लत का, कौम का। जाया ना करें अपने आप को। हमें अल्लाह के कुरान ने कहा है कि तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाओ। कुरान मजीद कहता है दौड़ लगाओ, एक दूसरे से आगे निकलो, जरूर निकलो, लेकिन फरमाया फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाओ। बस तुम नेकियों में निकल जाओ आगे, खैर के कामों में, हसनात में आगे निकल जाओ एक दूसरे से। इसके लिए जल्दी दिखाओ, जल्दी से कोई नेकी तुम्हारे हाथ आती है उसे कर गुजरो। सारी जिंदगी इरादे और मंसूबे न बनाते रहो, खैर इकट्ठी करो, जद्दोजहद करो। एक तो हम सब जानते हैं कि वक्त कब आ जाएगा इसका पता कोई नहीं, खुदा न खास्ता सेहत कब साथ छोड़ जाएगी इसकी खबर कोई नहीं, आसाब कब कमजोर हो जाएंगे जानते नहीं, किस वक्त जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा समझ नहीं आती, सेहत हाफिजा किस वक्त किस समत निकल जाएगा पता नहीं चलता। तो हमें हुक्म दिया गया कि तुम जल्दी करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सराहत और वजाहत के साथ फरमाया कि गनीमत समझ लो, गनीमत गनीमत समझ लो। अगर तुम्हारे पास फुर्सत है तो ऐसा ना हो कि मसरूफ हो जाओ। गनीमत जान लो अगर सेहत है तो ऐसा ना हो बीमार हो जाओ। गनीमत जान लो अगर तुम जवान हो तो ऐसा ना हो कि बुढ़ापा हो जाए। गनीमत जान लो जिंदगी है, ऐसा ना हो कि मौत आ जाए। गनीमत समझ लो चीजों को और अपने लिए हसनात जमा करो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खैर कर सकते हैं, लेकिन वो तो मंसूबा ही बना रहे हैं, बड़ी देर हो गई मंसूबा बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जो थे वो काम करते थे, दरख्तों के नीचे बैठ के करना पड़ा तो शुरू कर दिया। उन्हें किसी गली चौक चौराहे में खैर की बात करनी पड़ी तो उन्होंने कर दी। उन लोगों को अगर गली से पत्थर उठा के नेकी जमा करने का मौका मिला तो उन्होंने लोगों के लिए रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। अगर उन लोगों को किसी बंदे को खैर की बात बता के दिल को तसल्ली महसूस हुई तो वो करना शुरू कर दिया। जो नेकी जो खैर हमारे दायरा कार में है, दायरा इख्तियार में है, हमारी पहुंच, उसे क्यों छोड़ा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकी को कभी हकीर ना समझो। कुछ ना हो सके तो मुसलमान भाई से मुस्कुरा के मुलाकात कर लेना, अल्लाह सदके का सवाब अता कर देगा। आपने काफी सारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कही है, पर ये मुस्कुरा के मिलना आजकल मुश्किल हो गया ये काम, क्योंकि ये दौर है नाराज लोगों का दौर। इसमें हर कोई किसी न किसी से नाराज है, तो मिल तो लेते हैं, मुस्कुरा के नहीं मिलते। मुलाकातें तो हो जाती हैं, लोग तो हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं, पर ये दिल कम ही किसी से मिलते हैं। मिलते हैं लोग पर मिलते। जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। लोग मिलते हैं पर मिलने को तैयार। हुजूर ने फरमाया नेकी को हकीर न समझो, कुछ ना हो सके तो जरा मुस्कुरा के मिल लेना। क्या माना है किसी से मिलना तो राजी होकर मिलना। ये जो मिजाजों में घुटन है कभी और बिला वजह की है, बाज जगहों पे कोई उसका कोई शरी पस मंजर नहीं, कुछ नहीं, बिला वजह। नेकियों में जरा जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, हुसूले हसनात में कोशिश की जाए। हम ना बड़े सुस्त हैं, दुनिया के मामले में चुस्त हैं और खैर इकट्ठी करने में सुस्त हैं। जल्द अज जल्द आप देखिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह थी कि वो दूसरों के काम पे नहीं तवज्जो देते थे, अपने काम पे तवज्जो देते। आजकल हमारा ये मसला है कि हम नेकी इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी अपने काम पे तवज्जो कम होती है, दूसरे पे ज्यादा होती है। नतीजा क्या निकलता है, दूसरे कई दफा आगे निकल जाते हैं और हम जो भी मंसूबे बना रहे हैं, प्रोग्राम तय कर रहे हैं, वो मामला पीछे रह जाता है। तो जिंदगी में जल्द अज जल्द खैर जमा करने की कोशिश करना। जल्द अज जल्द इमाम बुखारी की उम्र 62 साल हुई है और कुरान मजीद के बाद वो सही तरीन किताब उम्मत को दे गए। तो बहुत लंबी उम्र नहीं, 62 साल उम्र मुबारक भाई। कितना हमारे बुजुर्गों ने, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र 39 साल हुई, पूरी 40 नहीं। कितनी खैर बांटी उन्होंने जमाने। काम नहीं करते, प्रोग्राम नहीं बनाते, हम खैर नहीं जमा करते। खैर जमा करने का वक्त तो है, फटाफट कर ली जाए।
پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے۔ حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے، اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے، ذہنوں کو پریشان کر دیا جائے۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے، چھوڑو دیے تو غیر معقدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے۔ پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں۔ میں آپ سے پوچھا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں۔ جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ گئی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہیں ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے، سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن۔ دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے، میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی تو عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ ہم کب یہ کام کریں کہ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آسان طریقہ ہے، اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل، حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا۔ آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا، آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا۔ آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے گی۔ عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی جدوجہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل رہا، ساری زندگی میری دوڑ رہی، جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا، لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے، وہ سارا ہی لے آئے تھے۔ میری دوڑ رہی، یہاں بھی دوڑ ہے، میری عزت کرو، میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، معاذ اللہ میرا اکرام کرو، میں فلان صاحب ہوتا ہوں، قبیلے میں، برادری میں، سوسائٹی میں، سماج میں یہ نام رکھتا ہوں، میں
میں فلاں سیاسی سماجی فلاحی رفائی تعارف رکھتا ہوں, میرا فلاں فلاں معاملہ ہے, یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی, اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی. مجھے بھی مانا جائے, مجھے بھی گنا جائے, مجھے بھی شمار کیا جائے, میرا بھی نام ہو جائے, مجھے بھی اگلوں میں رکھا جائے, قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے. جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے, اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو. تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی, اتنے عمرے کے ٹکٹ, اتنے عمرے کے, اچھی بات ہے, اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں, لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا, جس میں جدوجہد کرنی, جس میں دوڑنا تھا, جس میں کاوش کرنی تھی, اس میں تو ہم پیچھے ہیں. زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے, آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے. بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو ابھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں, ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے, اتنا وقت گزر گیا. ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں, یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں. دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے, لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں, بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار ہے. ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا, تو جناب آپ کیا ہو گئے, آپ بھی تو بتائیں نا, آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا, ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی, اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں. وہ اپنے لفظوں پر, جملوں پر, زبانوں پر, انداز پر کنٹرول کرتے تھے. میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے, بچے اصل قبول کرتے ہیں, بڑے ہو گئے, اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے. کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں, کب ہم جدوجہد کریں گے, کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے, نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے, نہیں اب مزاج میں حلم, بردباری, وقار, وزاداری, یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے. کب بچپنا ختم ہوگا؟ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے. کہا جناب کیا مانا؟ کہنے لگے مانا یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے, عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے, جس دور میں سمجھ آ گئی, شعور آ گیا, سمجھ گئے بات کو. ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی, ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی. بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کا معیار یہ نہیں تھا, معیار بلند ہے آپ کا, آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے. تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے. اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے, کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے, کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے چارپائی پہ, ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں, کئی لوگ رخصت ہو گئے. تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑے؟ بچوں کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کا ہونا تھا, قبر پہ فاتح پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کو دفن ہونا تھا, کسی کی کل خانی میں چہلوں میں شرکت کر کے آ گئے, کسی کی ہونی تھی میری ہونی نہیں ہے. اپنے اعمال میں پختگی لائی جائے, آگے بڑھا جائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے. کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے. کھجور کھا رہے تھے, بخاری شریف ہے. اور کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کے منہ سے نکال دی. کیا مانا؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے, کہیں دیر نہ ہو جائے. وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جدوجہد کی اور وہ اسلام کا نام لیتا ڈٹ گئے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے, اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی. انہوں نے کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے. کیا مانا ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی. ہمارا تو جناب وہ میرا پروگرام بن گیا, بس میں حج کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں نے ولی اللہ ہو جانا. بھائی یہ بچوں کی شادی ہو جائے, تھوڑے سے کام ہے, میں پھر مسجد میں ہوں. بھائی دلی تو بڑی دور ہے, دلی دور ہے. یہ آپ جو باتیں سنا رہے ہیں یہ تو لمبی ساری بات ہے, یہ تو کام شروع کر دینا چاہیے تھا, اس پر تو عمل شروع کر دینا, روکا کس نے؟ آپ بچوں کے بیاہ بھی کریں لیکن ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں. آپ ڈیوٹی پہ بھی جائیں, رزق حلال بھی کمائیں, پر اگر رب توفیق دینا تو سویرے اٹھ کے کسی پارہ قرآن مجید کا تلاوت بھی فرمائیں. اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کریں, نیکیوں کے ساتھ جدوجہد کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال دیا ہے, اللہ کی راہ میں خیر کے ساتھ بانٹنا ہے, تو پھر اس میں جلدی کریں, پھر دیر نہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں
جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اور جہاں بھول گیا گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔